گڈ مارننگ و صبح بخیر میرے عزیز طلباء طالبات، میں فیضان رضا آج کے اس ویڈیو میں 10ویں جماعت سبق نمبر 7 سر سید کا لکھا ہوا مضمون عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے سر سید سے متعلق اہم نقطے کو آپ نے سمجھ لیا ہے، سوالات کو حل کر لیا ہے۔ اب آئیے ان کا لکھا ہوا جو مضمون ہے ان کا کچھ خلاصہ جان لیں کہ انہوں نے مضمون میں کیا نقاشی کی ہے، عورتوں کے بارے میں کیا بتایا ہے، اس کے اوپر ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ بھی سمجھ لیں کہ عورت ایک بہت ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ عورت نہ ہوتی تو آج اس دنیا میں انسانوں کی تعداد نہیں ہوتی، انسان پیدا نہیں ہوتا، ہے نہیں؟ عورت ہی ہے جو بہت بڑے بڑے پروفیسر کو جنم دیتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کو جنم دیتی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی یہ جو زندگی ہے، مان لو کہ کوئی ڈاکٹر اگر یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بلبوتے بہت کچھ کر لیا ہوں، لیکن نہیں میرے دوست، وہ ماں یعنی عورت جو ہوتی ہے انہوں نے ہی اس کو جنم دیا، تبھی جا کر کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی پروفیسر بنا، کوئی انجینئر بنا۔ اگر سچ پوچھا جائے، اگر ماں جنم ہی نہیں دیتی تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا، کوئی ماسٹر ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا اگر مقام دیکھا جائے تو وہ ماں کا ہے نہیں؟ ماں جنم دیتی ہے، یعنی عورت ایک ماں جو ہے وہ اپنے لال کو جنم دیتی ہے، اور جنم دینے کے بعد ہی کوئی پھر اپنی زندگی میں اپنے نکھار پن لاتا ہے۔ تو صحیح اگر معنوں میں اگر کوئی راستہ ہے تو وہ سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے؟ عورت یعنی ماں ہے نہیں؟ ماں یعنی عورت ہی ہے جس نے پیدا کیا، تبھی تو کوئی ڈاکٹر بنا، پیدا کیا تبھی تو انجینئر بنا۔ تو اس لیے یہ میں شروع میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مائنڈ فریش ہو جائے کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق سر سید احمد خان کے اس طویل مضمون کی تخلیص ہے نا؟ تلخیص جو ہے یہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کہ اس مضمون میں سر سید نے عورتوں کے حقوق پر روشنی ڈالی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تربیت یافتہ ملک مغربی ممالک یعنی یہ شور مچاتے ہیں کہ اپنی پیدائش کے اعتبار سے عورت اور مرد برابر ہیں، اس لیے عورتوں کو حقیر سمجھنے کے بجائے مردوں کے برابر سمجھا جائے۔ سر سید کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق اور ان کے اختیارات کو مردوں کے برابر کیا ہے۔ بالکل سچ ہے کہ اسلام نے عورتوں کا جو حقوق ہے وہ مردوں کے برابر کیا ہے، لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ مسلمانی قانون میں عورتوں کے مردوں کے برابر اور اختیارات دیے گئے ہیں، جبکہ تربیت یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد سر سید مثال دے کر بتاتے ہیں کہ حالت نابالغی سے لے کر بالغ ہونے تک جو حقوق مردوں کے ہیں وہی عورتوں کے بھی ہیں، یعنی بچپن سے لے کر بالغ ہونے تک جو حقوق مردوں کے وہی عورتوں کے بھی ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد ایک عورت اپنی شادی کرنے کی مختار ہے نہیں؟ جو جائیداد اس کی ملکیت میں ہے اسے فروخت کر سکتی ہے۔ بالکل سچ ہے نہیں؟ جائیداد خرید سکتی ہے اور وراثت کی تربیت کے اعتبار سے رشتہ داروں اور شوہر کی جائیداد میں حصہ پا سکتی ہے۔ کون؟ عورت۔ لیکن بہت جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری حکومت ہند نے ابھی چند دنوں پہلے قانون نکالا ہے کہ میں نے پیپر میں پڑھا تھا کہ باپ کے حصے میں بیٹی کا حق، یہ صحیح ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ بیٹا کو پوری جائیداد کے حصے میں آدھا آدھا بٹوارا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو اس کی اولاد ہے نا، بیٹی نہیں ہے اولاد، بالکل ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تمام اچھے اور برے کاموں میں مرد کے برابر ہی سزا اور جزا پا سکتی ہے۔ اس کے بعد سر سید کہتے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ بعض مقامات پر مرد عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے اور ان کے ساتھ خادماؤں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا ہے، یہ بات سچ ہے کہ بہت ایسی جگہ ہے جہاں پر مرد عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، خادماؤں جیسا یعنی نوکروں جیسا سلوک کرتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بالکل ہی غلط ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ مہذب قوموں نے جن کے یہاں عورتوں کے تعلق سے قانون ناقص تھا اور خراب تھا، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اعلیٰ درجہ کی ترقی پر پہنچایا، جبکہ ہم ایسا نہیں کیا۔ اس لیے مہذب قومیں ہم پر ہنستی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اس کا خیال رکھیں، اپنے ذاتی چال چلن سے اسلام کو رسوا نہ کریں۔ اور سر سید احمد خان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اسلام میں جو یہ حق ہے عورتوں کا وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں، ہے نہیں؟ ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں عورتوں کا ایک دم نچلا حصہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے دوست۔ کیا کس حساب سے آپ نے نچلا حصہ کہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، عورتوں کا بھی وہی حصہ ہے جو مردوں کا ہے،
لیکن تربیت یافتہ مہذب قومیں اس کو اپنا رہی ہے اور ہم لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے ہماری قومیں بدنام ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو عزت دیں، عورتوں کو عزت دے، عورتوں کو خود سے اچھا بھی سمجھیں، ہے نہیں، ان کا بھی برابر حق ہے نہیں، اور حق صرف اس میں نہیں ہے، ہر ایریے میں، ایجوکیشن سے لے کر، تعلیم سے لے کر کے مال و دولت تک عورتوں کا برابر حق ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ بچے اس ویڈیو کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو سنواریں، اپنے مستقبل کو کامیاب و کامراب بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اب سبھی بچوں سے گزارش ہے کہ اس یعنی کہ سبق سے متعلق جو چند اقتباس دیے گئے ہیں، ہے نہیں، ان سبھی کو آپ سبھی بچے پڑھیں، لکھیں اور ان سے متعلق سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔